تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو علم اللہ دیے گئے ہیں، وہ لوگ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ایمان لائے اور جو علم دیے گئے درجے بلند کر دے گا اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب واقف ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو شخص اللہ رب العزت کی اللہ کے احکام پر اپنی گردن کو تواضع کے ساتھ جھکا دے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں اور اس کی شہرت کو نیکی کے ساتھ اللہ کرتے ہیں۔ اور ایمان والے اور صحیح علم والوں کا تو یہی کام ہوتا ہے نا، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو صحیح علم رکھنے والا ہوتا ہے، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم کے ذریعے علیم کو پہچاننے لگتے ہیں، علم کے ذریعے علیم کو جاننے لگتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علیم کو جاننا اور پہچاننا اپنے علم کے ذریعے، سمجھے؟ تو ایک جگہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، یعنی جنہیں ہم نے کتاب دی، اللہ کہتے ہیں، اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اور کیا کہا اللہ نے قرآن میں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ جو اس کتاب کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ کفر کرے، اس کا انکار کرے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی حق کو چھپاؤ، مخلوط مت کرو، حق کو باطل کے ساتھ پوشیدہ مت کرو، حق کو جس حالت میں تم جانتے ہو نا اس حالت میں رہنے دو، یعنی حق کو چھپاؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو اور تم حق بات کو چھپا رہے ہو۔ تو علم جو ہے یہودی جو تھے نا، یہودیوں کی اتنی بری ایک عادت تھی، بدخصلت عادت پر اللہ رب العزت نے اس آیت میں انہیں ایک تنبیہ کی کہ وہ لوگ جاننے کے بعد بھی کبھی تو حق اور باطل کو گڈ کر دیتے تھے، ملا دیتے تھے، کبھی کبھی وہ حق کو چھپا لیا کرتے تھے، کبھی باطل کو ظاہر کرتے تھے، غلط بات کو، اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ حق اور باطل، سچ جھوٹ کو مت ملاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو تم جان رہے ہو تم اس کو بتاؤ، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو، جو تم جان رہے ہو اس سے اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو۔ یہودیت اور نصرانیت کی جو عادت ہے نا، وہ اسلام کی تعلیم کے ساتھ مت ملاؤ، وہ جیسے تھے تم ویسے مت بنو مسلمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں نا، قرآن مجید میں، احادیث نبوی کے ذریعے، انہیں ہمیں عوام سے نہیں چھپانا ہے، اور اس کے یہ بھی معنی ہے کہ علم رکھنے کے باوجود اس کو چھپانا اور غلط بات پہ لوگوں کا ساتھ دینا، اس کا بہت بڑا وبال ہے۔ یعنی اگر کوئی غلط کر رہا ہے لیکن اور ہم کو اس کے بارے میں حدیث معلوم ہے، اس کے بارے میں اللہ کا احکام معلوم ہے، لیکن ہم خاموش ہیں، چپ ہیں کہ بھئی ہم کیسے بولیں، یا یہ ہمارا اپنا ہے، چھوڑو جانے دو، نہیں بولیں گے، یا کچھ بھی اس طرح سے، تو اس کا وبال تو انسان کے اوپر ہے نا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور علم کا حق ادا کرنے والا بنائے عافیت کے ساتھ۔ ایک جگہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کہیے کہ علم رکھنے والے اور جاہل کہیں برابر ہوتے ہیں؟ ہاں، نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے علم رکھنے والوں کی اتنی فضیلت قرآن میں جگہ جگہ پہ بیان کی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نا، یؤتی الحکمۃ من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو علم و حکمت کی دولت عطا کرتے ہیں، اور جسے یہ دولت مل گئی تو اسے بڑی خیر مل گئی۔ اللہ فرماتے ہیں خیر کثیر مل گئی جس کو علم و حکمت کی دولت ملی۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اس گمراہی والے دور میں، اس دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین کے علم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ساتھیوں سمجھ رہے، علم کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں بھلا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جسے ہم کہتے ہیں نا ایسے ہو سکتا ہے بھلا؟
تو اللہ کہہ رہا نہیں نہیں، علم والوں کی تو بڑی اونچی شان ہے. اسی لیے کہا بھلا علم والے اور جاہل ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے علم کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں. بس حقیقت میں اسی نور کا جو نام وہ علم ہے. تو پتہ چلا کہ علم ایک نور ہے. علم کیا ہے؟ ایک نور ہے. جب بندہ اسے حاصل کرتا ہے، جو بندہ اسے سیکھتا ہے محبت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں ہی بتایا کہ بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو، آتی نہیں بخاری. تو جس نے اللہ اس کے رسول کی محبت کے بغیر علم کو سیکھا تو اس کا نور حاصل نہیں کر پائے گا. علم صرف جاننے اور رٹنے کا نام نہیں ہے ساتھیوں، بلکہ علم تو اللہ کی پہچان ہے. علم کے ذریعے سمجھ رہے؟ علم اللہ کی پہچان کا نام ہے. علم جو ہے نا، اس سے مراد دین کا علم ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ معاف کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا نا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ روایتوں میں یہ ایسی روایت بھی ملتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو علم کی بڑی قیمت ہے، بڑی فضیلت ہے. حتیٰ کہ جو علم حاصل کرتا ہے نا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو ہم طالب علم بنے رہیں. جیسے کہ اس سے پہلے بھی استاذہ نے کہا تھا نا ہم لوگوں کو علم کے تعلق سے، کہ علم جو ہے نا، استاذہ نے ایک مرتبہ کہا کہ جو بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے اسلاف جو ہمارے تھے، وہ علم کے جو فضائل ہیں، اور جو قرآن میں اللہ نے ایک عالم کے فضائل، علم والوں کے فضائل، علم سیکھنے والوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں، اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے بڑے علماء کرام بھی اپنے آپ کو طالب علم کی صف میں شامل کرتے تھے اور درس میں بیٹھا کرتے تھے طالب بن کر. اتنی زیادہ علم کی فضیلت ہے، اتنی زیادہ. ایک شخص ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں علم حاصل کروں یا مال کماؤں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم حاصل کرو، اس لیے کہ مال کو علم پر کئی وجہ سے فضیلت حاصل ہے. یعنی اس نے کہا میں علم حاصل کروں یا مال کماؤں؟ تو کہا علم، پہلے علم حاصل کرو. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے پاس علم ہوگا نا تو انسان کو صحیح غلط کی پہچان ہوگی. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت علم اور مال میں کیا فرق ہے؟ یعنی مال حاصل کرنا زیادہ افضل نہیں ہے، علم حاصل کرنا زیادہ افضل ہے. تو ذرا مجھے اس کو تھوڑا سا اور کھول کے بتا سکتے تفصیل؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، اور مال کو جمع کرنا، مال ہی کے پیچھے پڑ جانا، یہ فرعون کی میراث ہے. یہ تو فرعون تھا، اس کی تو داڑھی میں بھی سونے کے وہ زیور داڑھی میں بھی پہنا کرتا تھا، ایسا تھا وہ. تو فرعون کی جو میراث ہے وہ مال ہے، مال کو خوب جمع کرنا، اسی کو کمانا، اسی کو جمانا، اور علم کو حاصل کرنا، اس کی جد و جہد کرنا، یہ انبیاء کی میراث ہے. تو ہم نہیں چاہتے ہمیں انبیاء کی میراث ملے. میراث سمجھتا ہے جائیداد. انبیاء جو ہے وہ مال دولت کی جائیداد نہیں دیتے، بلکہ وہ علم کی میراث دیتے. تو ہمیں چاہیے نا یہ انبیاء والی میراث. اور یہ جس کے پاس آ گئی نا، اس کے پاس علم آ گیا، یعنی وہ اللہ کو جاننے لگے گا، اللہ کو پہچاننے لگے گا، حق راہ پر گامزن ہو جائے گا. تو ہمارے اندر بھی ایک جذبہ ہو علم کو حاصل کرنے کا، علم کو پانے کا. سیکھوں اور کیا اور کیا. پھر کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم جتنا زیادہ بڑھتا ہے نا، محبت کرنے والے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. جو جتنا علم حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگ اس سے اور محبت کرتے ہیں. لیکن مال انسان کے پاس جتنا بڑھتا ہے نا، اتنا حسد کرنے والے بڑھ جاتے ہیں. لوگ جلنے لگتے ہیں، حسد کرتے ہیں جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے. علم والوں کے ساتھ تو امیر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے علم والے کے آگے، اس کے ادب میں، اس کے رسپیکٹ میں. امیر غریب سب علم والے کی عزت کرتے ہیں. اور مالدار کی عزت کون کرتا ہے؟ صرف مالدار کی عزت تو بیچارہ جس کو اس سے غرض ہوگا بس وہی کرے گا.
لیکن علم والے کی عزت تو ہر کوئی کرتا ہے۔ تیسری جو بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا تو مال کی قیمت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ نے اپنے بچپن میں گلک میں 100 روپے جمع کیے تھے آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے، تو اس 100 روپے کی قیمت اور آج کے 100 روپے کی قیمت برابر ہے؟ نہیں۔ وہ 100 روپے کی قیمت اور آج کے 100 روپے کی قیمت برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم جو ہے وہ وقت کے ساتھ اس کی قیمت بڑھتی ہے، اور مال کی قیمت جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے؟ گھٹتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آواز آ رہی ہے؟ کیا کہا کہ چوتھی جو پوائنٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ تجھے مال کی حفاظت کرنی پڑے گی جبکہ علم خود تیری حفاظت کرے گا۔ تیسرا پوائنٹ کیا کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وقت کے ساتھ مال کی قیمت گھٹتی ہے لیکن علم کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی جتنا انسان علم جمع کرتا رہتا ہے، علم سیکھتا رہتا ہے، اس کی قیمت اور علم کی قیمت بھی بڑھتی گئی۔ دیکھیں نا، ہم پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کتابوں کا نور ہی الگ ہے جو ہمارے اسلاف لکھ کر گئے تھے۔ سمجھ رہے؟ جب ہم ان کی، حالانکہ حدیث وغیرہ وہی ہے لیکن جو ان کی سمجھائش ہے، اس حدیث کے تھرو جو ان کی سمجھائش ہے تو اس کے اندر بہت گہرائی ہے، اور جتنا پرانا علم ہے اگر ہم اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر سے ہم کو انوار اور برکات کے خزانے ہی خزانے ملتے ہیں۔ لیکن مال، اگر آپ کے پاس 20 سال پہلے جو 100 کی نوٹ تھی آج اس 100 کی نوٹ کی وہ ویلیو کم ہو گئی، لیکن مال، علم کی ویلیو کم نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے؟ پھر جو چوتھا پوائنٹ کہا کہ تجھے تیرے مال کی حفاظت کرنی پڑے گی، کہیں جا رہے لاک کر کے لاکر کو گئے، پھر دروازے کو بھی لاک کیا، چیک کیا برابر لاک کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن علم خود تیری حفاظت کرے گا اگر علم تیرے پاس ہوگا تو۔ اسی طرح کہا کہ تیرے مال کو ہر وقت چوری کا خوف رہے گا لیکن علم کو کوئی خوف نہیں ہے، دولت تو سینے میں محفوظ ہے، علم کی دولت۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مال کے بارے میں 2 سوال کریں گے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کمایا کیسے، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، خرچ کس پر کیا، حلال پر کیا کہ حرام پر کیا۔ 2 سوال مال کے بارے میں، کمانے کا سوال الگ اور لگانے کا سوال الگ ہے نا، لیکن علم کے بارے میں ایک ہی سوال پوچھا جائے گا، علم پر کیا عمل کیا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا علم حاصل کیا، یہ والی کتاب بھی پڑھی تھی، یہ والی بھی پڑھی تھی، یہ والی بھی پڑھی تھی، یہ والی بھی پڑھی تھی، یہ سب نہیں پوچھا جائے گا، خالی یہ پوچھا جائے گا عمل کیا کیا، علم پر کتنا عمل کیا۔ تو پھر کیا کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات اور بتائی کہ مال زیادہ ہونے سے نا آدمی میں تکبر آ جاتا ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا نا، مال بہت تھا اور بادشاہ تھا، مال بہت تھا، تو مال کی وجہ سے فرعون میں اتنا تکبر آ گیا کہ وہ اکڑ گیا اور کیا کہا، انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ، کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، اس طرح سے۔ لیکن جب انسان کے اندر جتنا علم بڑھتا ہے نا، یعنی علم کے ذریعے بندہ علیم کو پہچانتا جاتا ہے نا، علم بڑھتا جاتا ہے، علیم کو پہچانتا جاتا ہے، تو جتنا علم بڑھتا ہے اتنا انسان کے اندر تواضع آتی ہے، عاجزی، جھکنا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ علم کی بدولت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہم اللہ رب العزت سے، اللہ کے نبی دعا نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہم تیری عبادت ویسی نہیں کر سکے جیسا آپ کا حق تھا، اور ہم آپ کو ایسا نہیں پہچان سکے جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا، حالانکہ ہمارے نبی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے اس طرح سے عاجزی اتنی زیادہ، سب سے زیادہ علم اللہ نے دیا، عاجزی بھی اتنی تھی۔ تو علم کو مال پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، سمجھ رہے؟ خوش نصیب ہے وہ بچے، وہ طالب علم، وہ علم سیکھنے والے جن کو اللہ رب العزت نے علم کے حصول کے لیے قبول کیا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے قبول کیا، بادب با نصیب۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی، اور کیا کہا جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم، میں علیم ہوں اور علم والوں کو محبوب رکھتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں علیم ہوں اور علم والوں کو
محبوب رکھتا ہوں. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے صرف اللہ کے لیے سیکھنا اور اللہ کے خوف میں ہے. اللہ کے خوف کے حکم میں یہ ہے کہ علم بندہ صرف اللہ کے لیے سیکھے. اس کی طلب علم سیکھنے سے مال کمانا نہ ہو کہ میں عالم بن جاؤں تو میں لوگوں سے مال جمع کروں، مال کماؤں. تو کہا جس کے دل میں یہ نیت ہوگی نا تو اس کو اللہ کو حساب دینا ہوگا. علم کے ذریعے معاش، طلب معاش، سمجھ رہے. تو کہا کہ اس کی طلب جو ہو نا ایک عالم کی وہ عبادت ہو، علم کے ذریعے اللہ کا یاد کرنا ہو، تسبیح ہو، اس کی اللہ رب العزت کی محبت میں، اس کی تحقیقات میں بحث کرنا، جہاد کرنا، اس کا پڑھنا، علم کا پڑھنا صدقہ ہے. اس کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں کو سکھانا اللہ کے یہاں قربت ہے. اسی لیے علم جو ہے نا، کیونکہ علم جائز ناجائز کے پہچاننے کے لیے علامت ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں جی بہلانے والا ہے، سفر کا ساتھی ہے. تو کتاب کا دیکھنا دونوں کام دیتا ہے نا. اسی طرح تنہائی میں ایک محدث جو ہوتا ہے نا، حدیث بیان کرنے والا جو استاد ہوتا ہے، خوشی اور رنج میں دلیل ہے، وہ دشمنوں پر ہتھیار ہے. علم کے ذریعے بندہ چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ نفس ہو، چاہے وہ اسلام کا کوئی دشمن ہو، تدبر اور تفکر کے ساتھ چلتا ہے. دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ایک جماعت جو علماء ہے، عالم ہے، اس کو اللہ نے بلند مرتبہ دیا ہے علم کی وجہ سے، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں. اور وہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے نشان پر وہ ایسے امام ہوتے ہیں، عالم علماء، جو علم کی طرف لوگوں کو، اللہ کی طرف، علیم کی طرف جب لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے نشان قدم پر جب بندہ چلتا ہے، ان کا اتباع کرتا ہے، ان کی رائے کی طرف رجوع کرتا ہے تو فرشتے ان سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں، سمجھ رہے، اور اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے محبت کے طور پر ملتے ہیں ان پر. تو ہر خشکی میں رہنے والی، ہر سمندر کی، ہر بل کی چوٹیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، خشکی میں ہو، تر میں ہو. جنگل کے درندے، پرندے، چوپائے، زہریلے جانور، سانپ، بچھو، سب اس علم حاصل کرنے والے کے لیے جو دین کا علم سیکھتا ہے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور یہ سب اس لیے کہ علم والوں کی علم جو ہے نا وہ انسان کے دلوں کے لیے روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے. علم کی وجہ سے بہنوں بندہ امت کے بہترین مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے. اور انسان جب علم کا روز مطالعہ کرتا ہے، سیکھتا ہے، برابر کتابوں کو پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو کہا کہ علم کا سیکھنا، اس کو یاد کرنا، اس کا مطالعہ کرنا تہجد کے برابر ہے. اس سے رشتے جوڑے جاتے ہیں اور اسی سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے علم کے ذریعے. اور انسان کے لیے علم کا حاصل کرنا ایسا ہے، دیکھو علم جو ہے نا وہ عمل اس کا تابع ہے. جتنا علم ہوگا تو انسان عمل بھی کرے گا نا. نیک لوگوں کو اللہ رب العزت جو جتنا اللہ کی محبت میں رہ کر علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع رہ کر علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو الہام کرتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کے دل میں اچھی باتوں کو ڈالتے ہیں. اور جو بدبخت ہوتا ہے نا تو علم چونکہ اس نے حاصل نہیں کیا، یا علم حاصل کرنے میں اس کی غرض دنیا کمانا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو محروم رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا عالم بنائے. علم کے بڑے فضائل ہیں ساتھیوں، اسی لیے ہم سب علم کو سیکھنے والے بنے. اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ اسکول کا علم نہ حاصل کروائیں یا اس کو ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ نہ بنوائیں، لیکن دین کا علم، اللہ کی پہچان، اس کے نبی کی پہچان کتنی ضروری ہے. آج بچے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ بن گئے لیکن انہیں یہی نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، انہیں یہی نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کیسے تھے، انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے. تو کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے بچوں کو دنیا تو دیا لیکن دین نہیں دیا. تو ہم بچوں کو دین کا علم بھی دیں.
دنیا کا علم تو دے ہی رہے ہیں، ساتھ میں سکھائیں. صرف مدرسے میں جو ہے استاد کے حوالے کر دینا، بھئی مولانا صاحب آپ اس کو قرآن ختم کروا دیں، بس مکمل ہو جائے، اور صبح ہونے کی دعا اور شام ہونے کی دعا اور کھانا کھانے کی دعا بس اتنی یاد ہو جائے ہمارے لیے کافی نہ، بلکہ ہم بچوں کو بتائیں کہ صحابہ کون تھے، انبیاء کون تھے، صحابہ کیسے تھے، انبیاء کیسے تھے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے، اچھی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے، قرآن سیکھنا اور اس کا سکھانا اور قرآن کو پڑھنا، یعنی جو کچھ اسلامی تعلیمات ہیں ہمیں انہیں دینا ہے، انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ.